آج بات کریں گے، کل پاکستان تحریک انصاف نے یوم سیاہ منایا، 8 فروری کا الیکشن، اس کو پورا سال مکمل ہوا۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ جس طرح کا تحریک انصاف احتجاج ایکسپیکٹ کر رہی تھی یا سوچ رہی تھی پورے پاکستان سے، اور پھر اس کے بعد وہ سمٹتے سوابی تک پہنچا، شاید وہ کراؤڈ اس طرح کا جمع کر نہیں پائے۔ اب کیوں نہیں کر پائے؟ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کچھ باتیں جنید اکبر صاحب کے حوالے سے بھی ہو رہی ہیں کہ کیا پارٹی عہدیداروں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی سہولتیں موجود نہیں تھیں، کیا اس کی وجہ سے لوگ جلسہ گاہ نہیں پہنچ سکے؟ تو فیکٹ فائنڈنگ کیا ہوئی، کیا پتہ کر سکے؟ اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جناب جنید اکبر صاحب میرے انتہائی معزز مہمان پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ میں آپ کی بےحد شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم جنید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جنید صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، جلسہ ہو گیا آپ لوگوں کا، ہزاروں افراد آئے، لیکن جو امید پی ٹی آئی کر رہی تھی شاید اس طرح سے عوام شامل نہیں ہو سکی، کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کی، اور اب تک آپ پتہ کر سکے کچھ حقیقت آئی سامنے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی۔ ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے ڈسٹرکٹ وائز یہ کرنی ہے، پہلے سے تھا، اور بلکہ ہماری خواہش تھی کہ ہم ڈسٹرکٹ وائز احتجاج کریں، لیکن خان صاحب کا حکم تھا کہ ایک ثوابی میں کرنا ہے۔ بعد میں پنجاب کے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وہاں پر مینار پاکستان پہ اجازت دے، پھر خان صاحب نے اجازت دی، لیکن اسی نہیں ملی۔ ساؤتھ پہ بھی ساؤتھ کے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ اگر ہم ساؤتھ میں ایک جلسہ میں اجازت مل جائے تو میں نے خان صاحب کو وہ میسج کنوے کی، خان صاحب نہیں مانا، اس نے کہا نہیں، صرف ثوابی میں آپ نے جلسہ کرنا ہے۔ تو اسی کوئی بات پہلے سے نہیں تھی، البتہ ہماری صوبائی تنظیم اور ہمارے اپنے ایم پی ایز ایم این ایس کی سب کی یہ خواہش تھی کہ ہم ڈسٹرکٹ وائز کریں، تو اسی کوئی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے، اداریاتی مجبوریوں کا بھی پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح بات بتاتی ہے، وہ دنیا کو پتہ ہے کہ کس طرح کا جلسہ تھا اور کتنے لوگ تھے۔ تو میں اس پہ بات نہیں کروں گا کہ کتنے لوگ تھے۔ آج میں نے ایک ایسی، بلکہ آپ کے ایک اور پروگرام میں میں نے مجھے بتایا گئی کہ ایک چینل کی جس کی کافی زیادہ ویورشپ ہے، اس نے 5000 بندے کہے۔ تو اگر اسی طرح کی کہی تو پھر کون بار کرے گا؟ تو میں نے کہا میں نے نہیں بتا، اس نے کہا آپ بتا دے کتنے تھے، میں نے کہا میں نے نہیں بتانا، وہ دنیا کو پتا ہے کہ کتنے تھے۔ تو کافی زیادہ تعداد تھی، ہماری جتنی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے اگر زیادہ نہیں تھی تو کم بھی نہیں تھی، بالکل لوگ چار تھے۔ بالکل اسی بات ہے کہ میں نے پہلے سے کہا تھا کہ نہ ایم پی اے میں نے گاڑی دے گا اور نہ آپ نے ورکر نے اپنی مدد آپ کے تحت آنا ہے، یہ پارٹی ہم نے اون کرنی ہے، اور ہم اگر اس طرح کریں گے تو پھر ہزاروں شکایتیں آتی ہے، کوئی کہتا ہے ایم پی اے میں نے پھر کرپشن کی بات ہوتی ہے، اگر اس طرح ہم اسے مانگیں گے اور پھر اونرشپ ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے پہلے سے سختی سے کہا تھا کہ اس طرح کی جو لاکھوں کی انویسٹمنٹ اکثر جلسوں پہ ہوتی تھی، میں نے کہا اس دفعہ یہ نہیں ہوگا، اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ اگر کسی کی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں بتانا چاہتی الگ بات ہے، لیکن ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی ساری میڈیا میں پتا ہے کہ کس طرح صبح سے شام تک کون فیڈنگ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کون سی خبریں آتی کون سی نہیں آتی، تو اس پہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، میڈیا جو بھی کہے مطمئن ہے اپنی جلسے سے۔ اچھا جنید صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ پہلے ہی منع کر چکے تھے، بالکل مجھے یاد ہے آپ نے بالکل منع کیا تھا فنڈز کے حوالے سے بھی، اور آپ کا یہ بڑا جملہ تھا کہ جو لوگ پھر پیسے لگاتے ہیں پھر وہ پیسے وصول بھی کرتے ہیں، نکالتے بھی ہیں۔ تو آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اس طرح کی اطلاعات آئیں کہ کیونکہ آپ نے فنڈز کے لیے منع کیا تھا، گاڑیوں کے حوالے سے منع کیا تھا، تو اسی وجہ سے لوگ نہیں پہنچ پائے، اور کچھ اراکین نے تو وزیر اعلیٰ سے بھی کارکنان کو لانے کے لیے فنڈ مانگے تھے، اور وزیر اعلیٰ کے ترجمان نے بھی کہا تھا کہ علی امین صاحب نے ذاتی حیثیت میں کچھ اراکین کو فنڈز جاری کیے تھے۔ سر نہیں، میں تو خیر میں اس معاملے میں میں نہیں کہتا، علی امین صاحب نے آفر کی تھی، مجھے بھی آفر کی تھی، بالکل آفر کی تھی کہ میں اگر مدد کر سکوں تو میں حاضر ہوں۔ ثوابی کی تنظیم کو بھی آفر کی تھی کہ میں اپنی طرف سے کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں، دونوں میں نے بھی شکریہ ادا کیا، اس نے بھی شکریہ ادا کیا کہ نہیں آپ نے پہلے جو کی کافی کی، تو ابھی مزید نہیں۔ کسی ایم پی ایز نے اب اگر مانگے تو میرا نہیں خیال، کیونکہ میں نے ایم پی ایز ایم این ایس پہ یہ پابندی نہیں لگائی تھی کہ آپ نے ضرور گاڑیاں کرنی ہے۔ میں نے تو پہلے سے ورکر کو کہا تھا کہ اگر ہمارے تو مسلسل، اور ابھی ہم مسلسل احتجاجوں میں جائیں گے، تو میں نے کہا ایم پی ایز ایم این ایس کے لیے ممکن نہیں ہوگا جب میری طرف سے کوئی پابندی ایم پی ایز
ایم این ایز پہ نہیں تھی تو پھر ضرورت کیا تھی کہ وہ ایم پی ایز کو پیسے دیتے یا ایم پی ایز ایم این ایز مانگتے تھے. جب کلیئر میں نے کہا تھا کہ ہر وی سی اس کا میں نے طریقہ کار بنایا تھا کہ ہر وی سی کا جس میں ہر وی سی میں تقریباً 30-40 ہزار آبادی ہوتی ہے تو اگر 1-2 گاڑی آسانی سے وہ کر سکتے, کچھ فزیکلی آئیں گے, کچھ 2,000-3,000 کنٹریبیوٹ کر کے گاڑی کر سکتے, تو اس کا میں نے پہلے سے کہا تھا. کچھ خبریں چلی تھی 8 تاریخ سے پہلے, کچھ خبریں اطلاعات آ رہی تھی کہ شاید 50 لاکھ روپے الیمین صاحب نے فنڈز کے طور پر دیے ہیں, تو کیا وہ درست نہیں تھا؟ نہیں بالکل, الیمین صاحب نے اس درس سوابی جلسے کے لیے بالکل نہیں دی, کنفرم کر لے. الیمین صاحب کی آفر تھی, اس کو بھی تھی, سوابی تنظیم کو بھی تھی جو ہماری میزبان تھی, اور مجھے بھی تھی. بالکل میں مانتا ہوں کہ الیمین صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ اگر کوئی ڈسٹرکٹ میں کوئی ایشو ہو, کچھ ایم پی ایز ایم این ایس کو یا کوئی یوتھ آئی ایس ایف والوں کو فنڈ چاہیے تو میں دینے کو تیار ہوں. لیکن میں نے کہا سیم صاحب آپ نے بہت پہلے کی, کافی کی تھی, تو میں نے کہا مزید اس کو جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو آگے لے کے بڑھوں گا. تو میں نے کہا یہ کلچر میں ختم کروں گا پارٹی سے, جو ایک پیسے علاقوں میں میں نہیں کہتا کہ میں کہاں سے لے کے آؤں گا. اسی طرح لوگ کنٹریبیوٹ کریں گے, لیکن 3,000 4,000 5,000 اسی سے زیادہ نہیں ہوگا, کیونکہ پھر اس طرح کاروبار بن جاتا ہے. تو اس کا بھی میں جلسے سے فارغ ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ. میں اس کا ایک طریقہ پہلے بھی میں نے اناؤنس کیا تھا کہ 1,000 بندے کی بھی میں ہوں گے, تو صرف 5,000 روپے پر منتھ دے, سے زیادہ میں نہیں لوں گا. اگر خیر 2,000 3,000 لیکن منتھلی دے. اگر 1,000 سے 1,000 آسانی سے مل جائیں گے, اتنا بڑی ایشو نہیں ہو تو پشاور سے مل جائیں گے. لیکن میں اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو ایک اور جی صحیح سر, ایک اور بھی بات سامنے آئی کہ غالباً آپ نے کچھ فائنڈنگز وغیرہ بھی کی ہے نا, کہ جو لوگ متحرک نہیں تھے اس یوم سیاہ کے حوالے سے یا اس جلسے کے حوالے سے, تو آپ نے جو فائنڈنگز کی ہیں وہ نام سامنے آئے جو آپ خان صاحب کے سامنے پیش کریں گے, تو سر کون لوگ ہیں وہ, اور انہوں نے ہی جلسے کو ناکام بنانے کی کوشش بھی کی ہے؟ نہیں, میں نے یہ کسی پہ یہ الزام نہیں لگا کہ کسی نے جلسے کو ناکام بنانے کی کوشش کی. میں نے صرف یہ ہے کہ اس پارٹی میں جزا اور سزا کا نظام لے کے آؤں گا. میں نے بالکل کسی کو ٹارگٹ نہیں دیا تھا کہ آپ نے اتنے بندے لے کے آنے, لیکن میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ رپورٹ ملنی چاہیے کہ کون کتنے بندے لے کے آ سکتا ہے, کس کی کیا کیپیسٹی ہے. اگر پارٹی کی قیادت کی طرف سے کال ہو, بے شک میں نے پابندی نہیں لگائی, لیکن اگر ایک بندہ کر سکتا ہے, اس نے نہیں کیا ہے, یا کوئی زیادہ کر سکتا ہے, کسی نے کم کی ہو, تو میں نے کہا کہ پارٹی میں اس طرح نہیں ہوگا. اور میں نے الفاظ مجھے یاد ہے جو میں نے کہا کہ گدا اور گھوڑا ایک ساتھ نہیں ہوگا. تو جو پارٹی میں محنت کرے گا, جو خان کی آواز پہ لبیک کہے گا, وہ آگے بڑھے گا. جو نہیں ہوگا میں خود کھڑا ہو جاؤں گا. میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ کام نہیں کرے گا میں اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا. اور خان صاحب نے پھر میری ابھی تک آپ وہ بندے نکال پائے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کام نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ ابھی تک سارے اچھا کام کر رہے ہیں. نہیں, میں نے ابھی تک تو مجھے کوئی رزلٹ نہیں ملا. میں نے 3 دن کا جو ہے الٹیمیٹم دیا ہے جو ڈسٹرکٹ تنظیم ہے کہ 3 دن کے اندر صدر جی ایس اور تحصیل صدور ایک سائن کریں گے, اسے سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کریں گے تاکہ لوگوں کا رسپانس بھی آئے کہ وہ کتنے صحیح ہے یا غلط. بیان ہی کسی نے کی, ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرے, آپ ایک دوسرے کو حق میں بات کرے. تو میں نے کہا پہلے آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں سوشل میڈیا پہ شیئر کرے, پھر وہ جو ہے ریجن صدور کو جمع کرے. ریجن صدور پھر مجھے جمع کر دے گا, میں خان کو پہنچاؤں گا, تو میں اس کو سامنے رکھ دوں گا کہ خان صاحب یہ والے لوگ ہیں جو اتنی اہم دن پہ نہیں کر سکتے. اس سے پہلے بھی کافی لوگ تھے, کچھ ڈی چوک میں جو غیر حاضر تھے, کچھ چپ گئے تھے, کچھ نہیں نکلے تھے, کچھ اس طرح کافی ایونٹ ہوئے. تو جب تک میں صدر رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ جو کام کرے گا میں اس کو اپریشیٹ کروں گا, جو نہیں کرے گا میں اس کی نشاندہی کروں گا. اور یہ نہیں کہ میں خود پسند ناپسند سے کہوں گا. میں نے جو کی ہے وہ خود ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ, ڈسٹرکٹ تحصیل ناظمی, تحصیل صدور وہ مجھے رپورٹ کریں گے. اس کی بنیاد پہ نہ میں ایک لفظ آگے کروں گا, نہ میں ایک لفظ کم کروں گا. اس کی بنیاد پر آپ ایکشن لیں گے. بالکل ٹھیک. جنید صاحب, جب آپ کے پی کے صدر نامزد ہوئے, اس کے بعد جو آپ کا پہلا انٹرویو تھا اس میں آپ نے اپنے آپ کو ہارڈ لائنر کہا, اور آپ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اب جو جلسے ہوں گے یا جو احتجاج ہوں گے اس کی اسٹریٹجی بڑی مختلف ہوگی. سڑک بند کرنے کی بھی آپ نے بات کی, آپ نے بھرپور طاقت کے ساتھ نکلنے کی بات کی, اور اس سے تاثر یہی مل رہا تھا کہ آپ کے صدارت کے فوراً بعد, کیونکہ پہلا ایونٹ جو ہے وہ 8 فروری آ رہا تھا, تو یہ شاید اس دن سے آپ اپنی اسٹریٹجی بتا رہے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ ایگزیکٹلی ایک دن پہلے تبدیلی یہ آئی کہ پتہ چلا کہ جو جلسہ ہے یہ صرف ثوابی کی حد تک محدود ہے, باقی شہروں میں کہیں جلسہ یا کوئی احتجاج وغیرہ پی ٹی آئی نہیں ریکارڈ کروا رہی. تو سر یہ اچانک سے تبدیلی کیسے آئی؟ کوئی پیغام وغیرہ آیا تھا یا خان صاحب نے خود روک دیا تھا؟
نہیں، میں نے جو پہلے کہا تھا بالکل میں اس الفاظ پہ قائم ہوں. مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاس آپشن کیا ہے، تو میں نے یہی کہا کہ مجھے مختلف آپشن ہے جس پہ قیادت سوچ رہی ہے. دوسری بات میں نے یہ کی کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے 8 فروری سے پہلے مجھے گرفتار کیا جائے، کیونکہ میں نے سب کچھ کرنا تھا. تو میں نے اپنے ورکرز کو کہا تھا کہ میری غیر موجودگی میں میری گمشدگی کا کسی نے مجھے اغوا کیا، کسی نے مجھے گرفتار کیا، تو پھر آپ نے جو ہے یہ روٹ بند کرنے، وہ کنڈیشنل تھا، وہ آپ ریکارڈ چیک کر لے. تو یہی میں نے کہا تھا کہ اگر میری غیر موجودگی میں مجھے جلسے سے پہلے گرفتار کیا گیا تھا تو آپ کے پاس پھر آپ نے یہی کام کرنے. تو وہ میں نے اس بنیاد پہ کہی. دوسری یہ ہے کہ میں اپنی حیثیت سے تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا، وہ تو خان صاحب مجھے حکم دیں گے کہ وہ جیسے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو پورے کرنے کی کوشش کروں گا، چاہے وہ تو وہاں یہ بند حکم کرا خان دے. صاحب کی طرف سے آیا تھا کہ ثوابی میں صرف جلسہ ہوگا؟ نہیں، یہ خان صاحب پہلی دن جب مجھے جس دن صدر بنا رہے تھے تو اسی دن مجھے جو خان صاحب نے جو پہلی بات کی کہ میں آپ کو صدر بنا رہا ہوں، میں آج اناؤنس کر رہا ہوں. تو دوسری بات اس نے یہ کی کہ آپ نے 8 فروری کے جلسے پہ فوکس کرنا ہے. لیکن اس ٹائم مجھے خان صاحب نے ثوابی کا نہیں بتایا تھا، صرف یہ تھا کہ 8 فروری کی جلسے پہ فوکس کرنا ہے. 2 دن بعد پھر مجھے پتا چلا کہ خان صاحب، کیونکہ پھر میری ملاقات تو نہیں ہوئی، تو 2 دن بعد مجھے پھر پتا چلا کہ خان صاحب کی یہی ہے کہ آپ نے ثوابی میں جلسہ کرنا ہے. تو پہلے دن سے یہی کہا صحیح گیا تھا کہ صحیح. آپ نے جلسے پہ 8 تاریخ کی جلسے پہ فوکس سر، کرنی ہے. جو سلمان اکرم 3 راجہ منٹ کی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا کوئی تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب، لیکن رات 10 بجے تک جب 7 تاریخ کو میں یہاں بیٹھ کر پروگرام کری تھی، پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے، شوکت یوسف زئی صاحب اس دن موجود تھے ساتھ، ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا بار بار کہ آپ کی پالیسی لائن کیا ہے، آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو وہ بھی کلیئر نہیں تھے اس وقت تک کہ آیا کل ہم صرف اور صرف جلسہ کریں گے یا باقی شہروں میں احتجاج کریں گے. اور آج آپ بڑا واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ جب آپ صدر بنے تو اس کے ایگزیکٹلی 2 دن کے بعد ہی آپ کو یہ پیغام مل چکا تھا یا خان صاحب بتا چکے تھے کہ ثوابی میں جلسہ کرنا ہے. اب مجھے بتائیے سر، کل جو ثوابی میں جلسہ ہوا اس میں وزیر اعلیٰ نے، کے پی کے وزیر اعلیٰ نے جس طرح کی زبان استعمال کی، نامناسب زبان استعمال کی سر ریاست کے خلاف، بطور پارٹی کے صوبائی صدر آپ اس اسٹیٹمنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے یا مذمت کریں گے اس کی سر؟ میڈم میں بالکل میں نہیں چاہتا کہ سیاست میں اس قسم کے الفاظ ہو. میں بالکل ایسے الفاظ کی بھی مذمت کروں گا. لیکن آپ بتا دیں جب اس طرح کی ہو ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے. آپ لوگ، میں آپ کو بتا دوں، میرے جو ورکر جو پکڑے گئے اس 26 تاریخ کو، یا میرے ورکر بھی نہیں تھے، کچھ پختون، صرف اس کا جرم یہ تھا کہ وہ پختون تھے، اسلام آباد میں تھے، اور اس نے وہ ثابت نہ کر سکے کہ ہم جلسے میں نہیں آئے. تو آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ ہم جلسے کریں. آج آپ کو پتہ ہے سارے پنجاب میں جو سیلاب، ایک طرف لوگ کہتے نہیں نکلے، ہمت کرے، ہمیں اجازت دے دے، جی سر دیکھیں، خلاف قانون، غیر قانونی جو بھی کام ہو رہا ہے، جو بھی کام ہوا ہے، جس کا بھی آپ تذکرہ کر رہے ہیں، جو خلاف قانون ہوا یہ قابل مذمت ہے جی. لیکن یہ بھی خوشائند ہے سر کہ آپ جو انہوں نے بات کی اس کی بھی مذمت کر رہے ہیں. میڈم میں اس سے آگے، مذمت سے آگے اگر آپ کہیں گے میں اس پہ بھی چلا جاؤں گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتی کہ ہم کام کریں، اس کی مذمت ہوگی، اس کی ہوگی، لیکن جو ریاستی ادارے ہمارے ساتھ کرے، ہمیں پولیٹیکل لوگ، ہمیں ایکٹیویٹی نہیں. ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلے، ہمت کرے، حکومت کو کہے کہ ہمیں جلسے کی اجازت دے کے دیکھے. اگر ہم خان صاحب کے بغیر مینار پاکستان نہ بڑھ سکے میں سیاست چھوڑ دوں گا. ہمت کرے کوئی، تو ہمیں سیاسی ایکٹیویٹی کی نہیں دیتے. ہم چھوڑے احتجاجوں پہ بھی کل سب پہ FIR کاٹے گی، بلوچستان پہ بھی ہمیں بڑا چیلنج کر رہے ہیں سر پی ایم ایل این سے، حکومت سے. جب لوگ موجود ہوں گے تو ضرور میں ان کے سامنے کے سوال بھی رکھوں گی اور ان سے ضرور پوچھوں گی. آپ چیلنج کریں، بڑا چیلنج کریں. اب سر مجھے یہ بتائیے، میں چیلنج کرتا ہوں اگر ہم مینار پاکستان کو نہ بڑھ سکے، میں چیلنج کرتا ہوں میں سیاست چھوڑوں گا. ہمت کرے، آپ سیاست چھوڑ دیں گے. صحیح سر، اب مجھے فرمائیے. بالکل ٹھیک سر، آپ مجھے جنید صاحب اب یہ فرمائیے سر، شیر افضل مروت صاحب نے بیان دیا ہے کہ اگر قیادت ان کے جلسے میں آنے پر ناخوش تھی تو پہلے ہی بتا دیتی، نہ انہیں خطاب کا موقع دیا گیا، نہ اسٹیج پر بیٹھنے کی جگہ دی گئی. تو سر کوئی ناراضگی ہے شیر افضل مروت سے؟ نہیں، اس میں تو میں تو آرگنائزنگ کمیٹی میں نہیں تھا، اور سیٹ تو کسی کے لیے ریزرو نہیں تھا. تو سارے ہمیں خود صوبائی صدر میں کھڑا تھا، میری بھی سیٹ نہیں تھی، تو میں نے تو کسی سے گلا نہیں کیا کہ میں صوبائی صدر ہوں، مجھے کیوں سیٹ نہیں ملا. کیونکہ سیٹ کرسیاں توڑی کے رکھی تھی، میرے خیال 10 کرسیاں تھی مشکل سے. اسٹیج پہ جس طرح ہماری روایات ہوتی کہ 400-500 بندے کھڑے تھے.
تو اس میں تو کسی کے لیے اسپیشل نہیں کہ البتہ صدر جی ایس کی دی تھی، چیف منسٹر کی تھی، 3-4 کروڑ اس کے لیے ریزرو تھی. باقی تو مشکل سے 7-8 اس میں اچکزئی صاحب بھی تھے، اس میں جو ہے صاحبزادہ حامد صاحب بھی تھے، اس میں علامہ صاحب بھی تھے. باقی اس طرح کسی کے لیے کرسی نہیں کی تھی. مشکل سے میرے خیال ہے 8 تھی یا 10 تھی. میں تو تھوڑا ٹائم لیٹ پہنچا ہوں، تو جیسی پہنچا تو میری تقریر تھی تو مشکل نہیں. میں خود بھی کھڑا تھا، سب نے دیکھا تھا کہ میں کھڑا تھا، تو میری بھی سیٹ نہیں تھی. تو اس میں نہیں کسی کے لیے ریزرو نہیں تھی کہ یہ چلیے ٹھیک ہے، صوبائی صدر کی سیٹ موجود نہیں تھی تو پھر شیر افضل مروت صاحب کو شاید پھر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب سر ہو یہ رہا ہے کہ وہ کیونکہ پہلے غالباً 8 تاریخ کو ہی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پھر کیونکہ مرکزی قیادت ساری کی ساری وہاں پر موجود تھی، اب وہ اپنا جلسہ لکی بروت میں کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کی قیادت ہوگی، ان کے ساتھ سٹیج شیئر ہو رہا ہوگا؟ نہیں، وہ تو ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ہر MNS کرتا ہے، تو کوئی روٹین کی بات ہے. اگر اس نے دعوت دی تو کسی نے ہو سکتا ہے قبول بھی کرے، ہو سکتا ہے کوئی اگر پاسبل ہو تو جا بھی گئے. ابھی تک تو اس ہماری پارٹی میں ہے، ہمارے دوست تھے، اس کی کا بھی قربانیاں ہیں. بلکہ مجھ پہ تو خاص اس کے اپنے بہت تھے. صحیح سر. تو سب سے توانا آواز جو تھا وہ مروت صاحب کا تھا میرے لیے. صحیح، بالکل درست. سر وزیر اعلیٰ کا ابھی کچھ دنوں پہلے ندیم ملک صاحب کے ساتھ جب انٹرویو ہوا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ 80% اور پھر 99% معاملات طے پا گئے تھے اور معاملات ابھی بھی وہ 1% کی کشمکش میں ہیں. تو وہ گنڈاپور صاحب کس کا بتا رہے ہیں، کس کے ساتھ معاملات طے پا رہے تھے اور پھر چیزیں کہاں خراب ہوئیں؟ میڈم میں اس گنڈاپور صاحب اپنی بات خود کر سکتا ہے کہ اس نے کس بنیاد پہ کہا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 80-90% پرسنٹیج آپ خود نکالے، لیکن ایک پوائنٹ پہ جو ہم رکے ہیں جہاں سے بات آگے نہیں، میں بتا دیتا ہوں. ریاستی ادارے اور حکومت وقت چاہتی ہے کہ یہ حکومت مزید 2 سال تک چلے. اسی پہ خان صاحب راضی نہیں ہو رہے، اسی پہ مسئلہ ہے. اگر یہ مسئلہ خان صاحب راضی ہو گئے تو بات ختم ہوگی. آپ اس کے 1% کہے یا 2% کہے تو بات اسی پہ رکی ہوگی. باقی تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. نہ حکومت FIR بھی ختم ہو جائے گی، خان صاحب بھی رہا ہوں گے. بس یہی چاہتے ہیں کہ 2 سال ہم اس کو بات کو چلائیں گے. اور یہ جنید صاحب یہ تو اختلاف آ گیا کہ آپ کا جو اختلاف ہے وہ اس معاملے پر ہے، ڈیڈ لاک یہاں پر ہوا. جو طے پا گیا تھا وہ کیا کیا طے پایا تھا؟ نہیں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کیسز ختم ہو جائیں گے. خان صاحب جو ہے اس کو پہلے وہ بنی گالا چلے جائیں گے، پھر وہاں پر نتیا گلی چلے گا، اگر چاہنا چاہے تو وہاں جائے گے. سیکنڈ فیس پہ وہ باہر نکل آئیں گے، سیاسی قیدی رہا ہوں گے، FIR کہیں گے، آپ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہوگی. تو یہ تو سارے وہ مانتے کو تیار ہے. صرف یہی ہے کہ 2 سال یہ حکومت مزید چلے، یہی پہ مسئلہ ہے. اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے ہماری. اسی پہ ہم مسئلہ کڑا ہے کہ ہم مانتے نہیں، وہی ہم سے بنوانا چاہتی ہے. جی سر، یہ جو سب کچھ معاملات طے ہوئے، پہلے 80% پھر 99%، یہ حکومت کے ساتھ معاملہ طے ہوا تھا یا حکومت اور اداروں کے ساتھ معاملہ طے ہوا تھا؟ یہ طے کس کے ساتھ ہوا؟ نہیں، حکومت کی تو کوئی اوقات ہی نہیں. حکومت کو کس کے ساتھ بات اس کے ساتھ ہوتی ہے جس کے پاس اختیار ہو. حکومت کے پاس کیا اختیار ہے؟ وہ بیچارے کیا ہے، اس سے تو میں پی ایم ہاؤس کا جو چوکیدار باہر کھڑا ہوگا سیکیورٹی، وہ زیادہ با اختیار ہوگا. وہ اپنی مرضی سے چھٹی کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے کسی کی بات کر سکتے ہیں. پی ایم صاحب کو پتا ہے کہ 18 سیٹوں کے ساتھ کسی نے اس کو حکومت دلوائی. اس بیچارے کے ساتھ کیا اختیار ہے؟ آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں، ورنہ ہم پہلے دن سے کہتے تھے کہ بات اس سے کریں گے جس کے پاس اختیار ہو. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل لوگوں سے نہیں ملتے، ہم کہتے تھے کہ وہ بے اختیار ہے. پھر ہم آپ لوگوں کے کہنے پہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے، باوجود اس کے کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ بے اختیار لوگ ہیں. اچھا، جو سب سے پہلے ہمارا تو سر یہ جو معاملات طے پائے تھے جنید صاحب، یہ معاملات جو طے پائے تھے، یہ جو آپ بظاہر کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ آپ مذاکرات کے لیے بیٹھے، یہ اس سے پہلے طے پائے تھے یا مذاکرات کے بیچ پہ معاملات طے ہو رہے تھے؟ یہ جو حکومت کی جو مذاکرات تھے وہ تو ہم جب جاتے تھے، اس ٹائم بھی ہمیں پتا تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں. حکومت وقت کو بھی پتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں تو صرف اس کو حکومت کو مزید ایکسپوز کرنے کے لیے ہم ڈائلاگ میں بیٹھ گئے تاکہ پتا چلے کہ یہ با اختیار، کیونکہ کل یہ بم پہ نہ دیا. اچھا، ہم جو ہمارے جو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ
8 फरवरी में हमारे साथ धांधली हुई। हमने लोग हमें कहते हैं कि आप हुकूमत से ये बात करोगे तो उसे पता है कि इस पे बात होगी तो हुकूमत गिर जाएगी, तो आपको साथ बैठ नहीं बैठेगी। फिर हमने उसको छोड़ दिया। हमने 2 पॉइंट के जो 9 मई के इल्जाम हम पे है कि आपने किया है रियाज, हम कहते हैं कि उसकी जुडिशरी इंक्वायरी करो। अगर हमने किया है तो हमें सजा दो, अगर किसी और ने कहा तो पता चला। अच्छा, वो हुकूमत मान गई। फिर हमने कहा 26 नवंबर को जो हुआ, दोनों हुकूमत मान गई। जुनेद साहब, जो आप बड़ा दावा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं खान साहब की बनी गाला या नथिया गली मुंतकली, FIRs खत्म, केसेस खत्म और साथ साथ सियासी स्पेस, तो ये 4-5 जो चीजें आपको मिल रही थी, ये कैटेगोरिकली बताएं ना सर। जब मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त ऑफर किया गया या उससे पहले आपके पास ऑफर आ चुकी थी? उस वक्त मामला तय पा गए थे और डेडलॉक हुआ था? कोई माने या न माने, 9 मई से पहले भी हमारे राबिते रहे, 9 मई के बाद भी हमारे राबिते रहे, मुख्तलिफ चैनल के जरिए। कोई माने या न माने वो अलग बात है। मुख्तलिफ चैनल के जरिए हर इंडिविजुअल से राबिते थे, डायरेक्ट थे, इनडायरेक्ट थे, ये सब होती थी। पहले भी इलेक्शन से पहले भी हमें कहा गया कि आप हुकूमत बना ले, लेकिन खान साहब को माइनस कर दे, उसको 3 साल को आराम करने दे या मुल्क से बाहर दे। उस टाइम भी हुआ था, इसके बाद भी हुआ था। अगर कोई ये बात करे कि राबिते नहीं होते, गलत बयान ही कर रहे हैं। ये बिल्कुल राबिते ये मामलात फाइनलाइज कब हुए थे सर? मुज़ाकरात से पहले या फिर मुज़ाकरात के बाद या दौरान मुज़ाकरात? कह रहा हूं कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं अली अमीन साहब की बात को, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैं पॉलिटिकल कमेटी, मैंने जो हमारी कोर कमेटी थी वो 6 महीने पहले मैंने छोड़ी थी पॉलिटिकल कमेटी का। और ये माइनस इमरान वाली बात ये कब हुई थी जुनेद साहब? बिल्कुल इलेक्शन से पहले हुआ था। नाम भी आई, पार्टी के अंदर से नाम आई कि फलां को बना दे, फलां को बना दे। जी, आवाज आ रही? किसको बनाने के लिए नाम आए थे सामने सर? जी, वो काफी लोगों की पार्टी के अंदर। किसको बनाने के लिए? मुख्तलिफ लोगों की आई थी कि यार फलां को बना ले, फलां को बना दे। काफी ऑफर आई थी। हमने कहा उसका मसला खान साहब सर छोड़े जी, बस वो हो गया, वो 9 मई से पहले का हो गया। तो जो एक ही उसका इशू ये था कि खान साहब ना हो, बाकी उसको किसी से इतराज नहीं था कि कौन बने। तो ये तो पहले से थी। जो अब न माने और बात है, अगर, लेकिन सबको पता है कि मुज़ाकरात भी होती है, राबिते भी होते हैं, डायरेक्ट भी होते, इनडायरेक्ट भी होते, और हर टाइम रहते हैं। ये कोई कहे गलत बयान नहीं कर रहे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।